اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ طریقے تحفظ آئین کے 2 روزہ کونسل کے اختتام پر مشترک اعلامیہ، قومی کونسل کا اعلامیہ اور سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس کا خطاب اور دیگر جو قائدین نے خطاب کیا وہ آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ اور دوسرا کہ جن رہنماؤں نے شرکت کی اور کن رہنماؤں نے شرکت نہیں کی، اور ایک انکشاف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ PTI نے جو بنائی ہوئے تحفظ طریقۂ آئین، جس میں محمود اشرف صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور PTI کے دیگر رہنماؤں اور شہید خان عباسی اور مکتا اسماعیل شامل تھے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان لوگوں کی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر پر پہلے بھی تنقید کی تھی کہ اس شخص نے جب رجیم چینج پر ہوٹل پر ایک بزرگ شہری پر تنقید کیا تھا، اس پر ہم نے PTI کی تمام سوشل میڈیا نے آواز اٹھائی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کونسل کا مقصد کیا کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اعلامی میں کہا گیا کہ یہ انتخاب دھاندلی شدہ ہیں جو آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں اور جو عدالتوں کو آزادی اور دیگر پلیٹ فارم مثال کے طور پر کیے جائیں۔ یہ اس کا مختصر جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی۔ اور اس جو ناکام تھی، سب سے بڑا یہ تھا، اس پر میں آخر میں بات کروں گا کہ اعلامیہ جو تفصیلی آیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مکمل اینڈ میں شیئر کریں گے کہ دیکھیے اس ترمیم جو چل رہی تھی کونسل، اس کو ہوتی اور ان کو ہو جاتی چلی جاتی، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری چوتھی جگہ اور چوتھی جگہ پر بھی ہوٹل مالکان نے FIR دے دی، اس کے بعد جو کونسل ہو گئی۔ دیکھیے ایسی کونسلیں تو اپوزیشن کرتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ PTI کو چاہیے تھا اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک کے سفیروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی نہ جمہوریت ہے، صرف نام کے ہیں جو چل رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، نہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں نہ کوئی جلوس، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو اس وقت جو حالات ہیں، جو پنجاب میں سوشل میڈیا پر مریم نواز پر تنقید کرے تو وہ غیب، کیونکہ یہ تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو مریم نواز کے دور میں ہو رہا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا صاحب اور دیگر شہید خان عباسی اور مکتا اسماعیل اور سب لوگوں نے اس پر خطاب کیا۔ سب سے اہم پوائنٹ ماہرنگ بلوچ، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ میں اس میں شرکت نہیں کی، اور منظور پشتون نے شرکت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیے جانے کا قوی امکان تھا، اس لیے ان کو شرکت کرنے سے روکا گیا اور ان لوگوں نے شرکت نہیں کی، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم اپنی بہن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے جو بیان ہے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صحیح کہتی ہے کہ ان کے لوگ جو لاپتہ ہیں ان کو بیداب یا تلاش کیا جائے تاکہ قانون اور آئین کے مطابق انصاف کیا جائے۔ اور اس پر عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ ہم ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا واضح حکم تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے اور منظور پشتون سے رابطہ کیا جائے۔ اگر اس میں ماہرنگ ڈاکٹر بلوچ اور منظور پشتون شرکت کرتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن افسوس کہ ان لوگوں کی شرکت نہیں ہو سکی، اگر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ دوسرا کہ یہ ہے کہ اس کا جو اعلامیہ تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے اس پر شدید تنقید کی گئی، اور جو آزاد عدلیہ ہے اس پر بھی شدید تنقید کی گئی۔ جو شہید خان عباسی نے بیان دیا تھا اس پر جو ہوا وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جو ٹاؤٹ پاکستان بار کونسل اور جو PTI کے کچھ نادان لوگوں کی وجہ سے پاکستان بار کونسل الیکشن نہیں جیتی، جس پر اگر وہ جیتے تو آج سپریم کورٹ اور
پاکستان بور کا ایک ووٹ پی ٹی آئی کے حق میں تھا، اس لیے کہا تھا کہ پاکستان بار کونسل کو یہ الیکشن پی ٹی آئی کو جیتنا ضروری ہے۔ دوسرا، یہ ماہ رمضان سے پہلے پریس جو 2 روزہ کونسل تھی، اس میں جو قومی کونسل کا نام سے تھی، جس میں جے یو ایف کی رہنما عبدالغفور حیدری جو سیکرٹری اور کامران مرتضیٰ جو سینیٹری وکیل نے شرکت کی ہے۔ دیکھیے، مرتضیٰ سنگر کا تھا کہ ہماری مجبوری تھی کہ اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو ہماری سیٹیں کام کی جائے۔ دیکھیے، آپ وہی ہوئے نا کہ آپ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی مفاد کی خاطر اور قوم کے مفاد کی خاطر تو آپ اس لیے تو ان لوگوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، کیونکہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اور انہیں اپنے مفادوں کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی کے پاس اختیار تھا، جب جیت گئے تو خان صاحب کو کہا کہ آپ اس معاملات پر کریں تو ہم آپ کی 180 سیٹیں دیں۔ خان صاحب نے انکار کر دیا۔ تو پھر دیکھیے، اگر حکومت لینی ہوتی تو عمران خان 180 سیٹ پر الیکشن جیت چکا تھا، اور یہ سارے شریف خاندان، زرداری خاندان بری طرح ہارے۔ تو دوسرے دن ان کو 47 فارم بنا کر دیا گیا، جو پوری پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں مختلف طبقات سے سول سوسائٹی اور وکیل تنظیموں اور صحافیوں کی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ایک صحافی پر میں ویلاگ بناؤں گا، حامد میر پر، اس کی منافقت پاکستانی قوم کے ساتھ ظاہر کروں گا اور اس پہ سوال پوچھیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویلاگ کال انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو پاکستان میں چل رہا ہے، اور پاکستان کے دیگر جو حالات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عدالتی نظام اور پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ جو آپ اس وقت تباہ نہ ہو چکا ہو، جیسے کرکٹ جانتے ہیں، اس میں بھی آپ میں نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ اگر ہماری ویب سائٹ گوگل پر جا کے ایم ایس نیوز HD5 سرچ کریں، وہاں آپ کو مل جائیں گی خبریں۔ شکریہ۔